اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح کی خیر و برکتوں میں رکھے، اور اسی طرح آج کل جس طرح نیکیوں کا ماحول ہے اور جو ہے سب مسلمان اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں نیک کاموں میں، تلاوت، ذکر الہی اور قیام اللیل، تراویح، قرآن کا سنانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح نیک کاموں میں مصروف رکھے اور اسی طرح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آج کل ہم سب گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کی پوری زندگی توفیق دے اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں ہماری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں کی طرف۔ تو رمضان میں آج ہم بنیادی طور پر دو چیزیں پڑھیں گے، ایک رمضان کی فضیلت ہیں اور رمضان کے فضائل ہیں۔ ہیلو الٹا بات بڑی بات کر دے میں نے کپل میری بار وہ کیا کرے گا۔ تو دو چیزوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ساتھی گروپ میں نہ بولے اور جو ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ نہ بولے اور اپنے آپ کو میوٹ رکھے، اپنے اسپیکر کو میوٹ رکھیں۔ تو دوسرا موضوع ہے اس کے بارے میں فضیلت کے بارے میں ہے۔ رمضان فضیلتوں والا مہینہ ہے اور رمضان کے کتنے فضائل ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ مہینوں میں سب سے برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اور جو ہے اس کے علاوہ لیلۃ القدر اسی مہینے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ساتھ اکثر جو ہے بلکہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور معجز کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ آج تک قرآن پاک کے اس معجزے کا عالم کفر مقابلہ نہیں کر سکا ہے۔ دن آج تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ چیلنج کیا ہے کہ تو قرآن کریم جو سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب اور صحائف مقدسہ کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔
سر آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہا سر. آواز آواز بند ہے آپ کا سر. کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، پتہ نہیں کیوں. کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہے، پتہ نہیں کیوں. آواز بند ہے، آواز. سر آواز آواز بند ہے سر آپ کا. نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، بس اسٹاف ہے لائٹ. قاری صاحب تھوڑا آواز کر لیں، آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہا ہے سر. مسئلہ کیا ہے، جلدی کرو. ہم بیچ رہے ہیں، رمضان میں وقت بھی آ رہا ہے، وقت کا بہت کمی ہے. نماز شریف پہ پھر نماز ہے. شام تو جا رہا ہے سر،
ٹائم تو جا رہا ہے، ٹائم کی بہت کمی ہے۔ جی جی اب آواز آ جائے گی، اب ٹائپ کریں۔ تو ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت واصل ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مرفوع میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کی پہلی شب میں تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہو۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ رمضان المبارک کی فضیلت ہم پڑھ رہے تھے کہ رمضان المبارک کی فضائل میں سے سب سے پہلی فضیلت جو ہے قرآن کریم کا اس مہینے نزول۔ اس کے بعد اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کیے تھے، اتارے تھے۔ اس سے اس مہینے کی فضیلت بالکل واضح ہو گئی کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو روزہ اور رمضان یہ اسلام کے 5 بنیادی اساس میں سے ہے، 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اس کے بغیر، اس کے اعتقاد اور ایمان کے بغیر کوئی مسلمان جو ہے وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا، مومن نہیں کہلایا جا سکتا جب تک وہ رمضان پر ایمان نہ رکھ کے، اس 5ویں رکن پر ایمان نہ لائے اور روزے کا اہتمام نہ کرے۔ جنت کے دروازوں کا کھلنا اور جہنم کے دروازوں کا بند ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے، کتنا رحمت کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی جو ہے ایک میسج ملتا ہے کہ اس مہینے میں جنت کے کھلے ہوئے دروازوں سے جنت کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا بہت آسان ہو جاتا ہے اس مہینے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، اللہ تعالی رمضان کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کے داروغوں سے ارشاد فرماتے ہیں، یا رضوان۔ رضوان جو ہے یہ اس فرشتے کا نام ہے جو جنت پہ پہرا دیتے ہیں، جنت کے دروازے پہ، افتح ابواب الجنان ویا مالک۔ مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے، وَيَا مالک اغلق ابواب الجحیم علی الصائمین من امت محمد۔ اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اور اے مالک جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں پر بند کر دو۔ تو رمضان کی فضیلتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو کیا دینا چاہتے ہیں۔
کیسے یہ رحمت کا مہینہ ہے، کیا کیا رحمتیں ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، وہ آج ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے ساری چیزیں۔ سرکش شیاطین اور جنات کا قید ہونا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا اور انکار کیا تھا، اور یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرتے ہوئے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو ظاہر بات ہے انسان کو گمراہ کرنے کی تمام کوششوں میں وہ مصروف رہتا ہے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیتے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے لیے نیکیوں کا حصول آسان ہو جائے، رمضان کی برکتیں سمیٹنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں جس طرح نیکیوں کا ریشو بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو جو ہے بہت بڑا چڑھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حقوق العباد سے متعلق جتنی بھی ذمہ داریاں ہے یا جتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں انسان سے، تو وہ تو ان بندوں سے جن سے متعلق ہیں، جن کے حقوق سے متعلق ہے، ان سے معافی مانگنے پر ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لیکن جو حقوق اللہ ہے اور اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو رمضان میں وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کرانے کا بہت بہترین موقع ہے۔ یہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، پانچوں نمازیں جمعے سے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے اور رمضان کا اہتمام کرے۔ رمضان کا اہتمام کرنے کی وجہ سے دوسرے رمضان تک جو چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ، تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اگر انسان کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اور حقوق العباد کے اس میں حقوق میں بندوں کے، مسلمانوں کے اور انسانوں کے حقوق میں کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ عربی میں عشرہ 10 کو کہا جاتا ہے، پہلے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن درمیان والے، اور پھر آخری عشرہ، آخری 10 دن۔ تو رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ۔ پہلا عشرہ شروع کے 10 دن جو ہے وہ رحمت کے 10 دن ہے، اور دوسرا جو عشرہ ہے درمیان کے 10 دن ہے وہ مغفرت، اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشوانے، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم کے آگ سے نجات حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ چونکہ انسان روزے سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر تمام یعنی جو حلال چیزیں ہیں جو روزے میں ممنوع ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور دیگر اپنی بیوی کے جو حقوق ہیں خاص وہ ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو ساری چیزوں سے انسان روکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں انسان کی طرف اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس حالت میں اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔
دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ۔ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، یعنی جہنم کے قیدی جن لوگوں پر، جن مسلمانوں پر اپنے گناہوں کے سبب جہنم لازم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا نامہ اعمال کی وجہ سے طے ہو چکا ہوتا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے یعنی ہر شب و روز میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جو جہنم کا لزوم ہوا تھا ان کے لیے وجوب ہوا تھا، جہنم ان کا جانا طے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اب انہوں نے جہنم میں نہیں جانا، ان کو میں نے معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ اسی طرح اور ہر مسلمان کے لیے، اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم دعا کرتے رہے تو ان دعاؤں میں سے 24 گھنٹے میں سے ایک دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دعا کا کتنا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز حقوق کی خاطر ہم مانگتے رہے مسلسل اس مہینے میں، اور اس مہینے میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جنت اور حور کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جانا، سبحان اللہ۔ ان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، مرفوع روایت ہے، ان الجنت لتزین من السنة الى السنة لشهر رمضان وان الحور العین لتتزین من السنة الى السنة لشهر رمضان۔ سال سے دوسرے سال تک یعنی پورے سال میں رمضان کے مہینے کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی زمین میں ہے، زمین کے انسان مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، روزے ہیں، روزے فرض ہیں، اور اس کا اہتمام اور اس کی برکتیں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خاطر جو ہیں وہاں آسمان میں رمضان کا وہ منا رہے ہوتے ہیں اور جنت کی تزئین ہو رہی ہوتی ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور حور عین بھی ایک سال سے دوسرے سال تک رمضان کے مہینے کے لیے آراستہ ہوتی ہے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہم اجعل لنا فی هذا الشہر من عبادک سکانا، اے اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے ساتھ رہنے والے مقرر کر دیجیے، یعنی اس مہینے میں جنت میں داخل ہونے والے، اے اللہ داخل ہونے والے بنا دیجیے ان کو، کہ جنت میں داخل ہو جائے سارے لوگ ہمارے ہاں آ جائے، جنت میں آ جائے، سارے مسلمان جنت میں آ جائے۔ اور حور عین بھی کہتی ہے اللہم اجعل لنا فی هذا الشہر من عبادک ازواجا، اے اللہ ہمارے لیے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے جوڑے بنا دیجیے۔ مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس عظیم اور بابرکت مہینے کی برکتوں کا ظہور یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ افطاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ کھانے، عجیب نئی قسم کے کھانے جو ہیں ہمارے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اور اس ہر آدمی پر واضح ہوتا ہے کہ رمضان کی برکتیں، رزق کی کشادگی کیسی ہوتی ہے، اور غریب آدمی کے دسترخوان پر بھی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہے جو پورے سال ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت طویل حدیث ہے، اس میں اس کا ایک حصہ ہے کہ شہر یزداد فیہ رزق المؤمن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، تو یہ مؤمنین کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ جن کا روزہ ہوتا ہے تو ان کا افطاری کا دسترخوان جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، جن کا روزہ نہیں ہوتا ان کا دسترخوان وہی کا وہی ہوتا ہے، ان کے کھانے کی ٹائمنگ ساری چیزیں جو ہے وہ عجیب ہوتی ہے، وہی کے وہی ہوتی ہے، تو روزہ دار کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مومن کی تمنا کیا ہوگی اگر وہ رمضان کی فضیلتوں کو دیکھے اور رمضان کی اہمیت کو دیکھ لے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، رمضان میں کیا کیا چیزیں مضمر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے۔
حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنة كلها، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ اس سے چونکہ امتحان یہی ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی حقیقت، اہمیت اور وہ ساری چیزیں نہ بتائی جائے۔ خالق نے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، رب نے حکم کیا ہے کہ آپ روزے رکھیں رمضان کے مہینے۔ اگر وہ ساری چیزیں بتا دے کہ آپ لوگوں کا اس میں یہ فائدہ ہے، پھر تو ہم فائدوں کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر آپ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، تراویح پڑھے، دعاؤں کا اہتمام کرے، نیکی کرے، صدقہ کرے، یہ ساری چیزیں، بھلائیوں کے کام، خیرات کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ کیا کیا فائدے ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، آگ سے نجات ہے، اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جنتوں کو آراستہ کیا جاتا ہے، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے روحانی طور پر، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، ورنہ انسان جو ہے پھر حدیث کے مطابق یعنی سب پھر یہ چاہتے ہیں کہ پورا سال رمضان کا مہینہ ہو۔ رمضان المبارک کے 5 خصوصی انعامات، یعنی وہ چیزیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ رمضان المبارک کے 5 خصوصی انعامات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے، خصوصی طور پر، جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے منہ کی بدبو، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ یعنی اب اس روایت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے۔ یہ صرف سیمپل ہے، حقیقت کا پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر اس کا پتہ چل جائے تو ظاہر بات ہے پھر سب چاہیں گے کہ پورا مہینہ جو ہے وہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ میوٹ رکھیں، آپ سپیکر بند رکھیں پلیز۔ اچھا، تیسری چیز ہے کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آوے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جو پیچھے ہم نے پڑھا۔ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب قدر ہے، یعنی آخری رات میں جو مغفرت کی جاتی ہے تو یہ وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ تو یہ تو اس کے علاوہ ہے، لیلۃ القدر اس کے علاوہ ہے۔ یہ تو فضائل ہم پڑھ لیں، فضائل کی فہرست تو بہت بڑی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو پہلے تو بہت بڑا موضوع ہے، تو ہم دیکھیں گے، پھر اگر ایکسٹینشن دینا پڑ جائے تو پھر ہم اس کلاس کو مزید بڑھائیں۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ جو ضروری چیزیں ہیں روزے کی فرضیت اور روزے کے مفسدات اور مکروہات، وہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہر اس شخص پر فرض ہیں جس میں شرائط پائی جائے۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 شرائط جس میں ہو تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ گناہگار ہوگا۔ ان 5 اس کی جو ہے تفصیل وہ آگے آ رہی ہے کہ تفصیل سے سب سے پہلے یہ ہے کہ مقیم ہو، وہ آدمی مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شرعی اعتبار سے مسافر ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔
البتہ اگر سفر میں مشقت اور دشواری اور مشکلات نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر مشقت نہ ہو اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو بعد میں رکھ سکتا ہے۔ یہ مسافر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، قرآن کی طرف سے، شریعت کی طرف سے۔ جتنے دن سفر میں رہے اور روزہ نہ رکھ سکے تو سفر سے واپسی پر ان ایام کی قضا کرنا اس پر فرض ہے۔ اور اسی طرح بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہیں ہونا چاہیے۔ بالغ پر جو ہے وہ فرض ہیں، نابالغ پر فرض نہیں ہے روزے۔ جب بچے میں تو پھر بچے کیا کریں، ان پہ تو فرض نہیں ہے۔ جب بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو اس سے روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ ابھی سے عادت ہو جائے اور روزے کا معمول بن جائے۔ البتہ طاقت کے لیے کوئی خاص عمر متعین نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 سال کا بچہ ہو، 8 سال کا بچہ ہو تو اس سے رکھوانے چاہیے، بلکہ بچے کی صحت کے اعتبار سے اس کا اندازہ لگایا جائے کہ اس کی صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کو اس سے روزہ رکھوایا جائے یا نہ رکھوایا جائے۔ البتہ 10 سال کی عمر ہونے پر بچے کو روزہ رکھوانے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح مسافر کو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو شرعاً ہم مسافر کس کو کہیں گے کہ وہ کتنا فاصلہ طے کرے، گھر سے کتنا دور ہو، شہر سے کتنا دور ہو، وہ مسافر کہلائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو اجازت ہوگی کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، آپشن ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ جو شخص 48 میل 70 کلومیٹر 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنے کی نیت سے صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے تو ایسا شخص شرعاً مسافر کہلاتا ہے۔ شریعت اسے مسافر قرار دیتی ہے اور اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس کو اختیار ہے روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اگر نہیں رکھا روزہ تو بعد میں اس پر رکھنا ضروری ہے جب وہ سفر اس کا ختم ہو جائے۔ اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ تو رکھتا ہے لیکن صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے شہر کی آبادی میں ہی ہو تو ایسے شخص پر اس دن کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب اگر یہ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کریں لیکن چونکہ سحری کا وقت ختم ہوتے وقت یہ اپنے شہر میں تھا، آبادی میں تھا، تو اب جو ہے اس کو یہ آپشن نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر دوران سفر کسی مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو وہ مسافر نہ رہے گا بلکہ اس پر روزہ فرض ہو جائے گا، چونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اب یہ 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ گیا اور اس نے نیت کر لی کہ 15 یا اس سے زیادہ جو ہے دن یہاں ٹھہرنا ہے، تو قیام کرنا ہے یہاں پہ، پھر یہ 10 دن بعد بھلے واپس آ گیا لیکن چونکہ نیت اس نے کر لی تھی تو نیت کی وجہ سے اب یہ وہاں مقیم ہوگا، مسافر شمار نہیں ہوگا، یہ وہاں پر روزے رکھے گا۔ اس طرح صحت مند ہونا چاہیے، صحت مند آدمی پر روزہ فرض ہے، مریض پر فرض نہیں ہے۔ تو مریض کی وضاحت کیا ہے؟ جس شخص کو روزہ رکھنے سے اپنے سابقہ تجربے یا مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر کی رائے کے مطابق بیماری ہونے یا موجودہ بیماری بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے یا جان چلی جانے کا غالب گمان ہو، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور پہلے سے روزہ ہو تو اس حال میں روزہ توڑنا بھی جائز ہے، لیکن صحت یاب ہونے پر قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ مریض کی وہ ہے، آج کل تو عام طور پر ڈاکٹرز کہہ دیتے کہ ہاں یار آپ جو ہے وہ افطار کر لے، روزہ نہ رکھے، لیکن اس میں بہت اہتمام کرنا، بہت خیال رکھنا ہے، اپنے ڈاکٹر کو دیکھنا ہے، تجربہ کار ہے، دیندار ہے، اور واقعی میں خود بھی آپ دیکھیں کہ بیماری کی وہ ہے کہ وہ آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ڈاکٹر کو دیکھنا پڑے گا کہ دیندار ہے یا جو ہے ویسے ہی غیر متدین اور شریعت کا اہتمام نہ کرنے والا، احکام کا اہتمام نہ کرنے والا ڈاکٹر۔ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ صرف ڈاکٹر جو ہے وہ دلیل نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹر کا مسلمان اور دیندار ماہر ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ وہ بتائے کہ آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا پھر وہ ٹائم زیادہ لگے گا آپ کو صحت یاب ہونے کے لیے۔ اچھا، روزہ رکھنے کے لیے شرائط کیا ہے؟ 3 شرائط ہے۔ پہلے یہ کہ آپ نیت کریں، دوسرے یہ کہ اگر عورت ہے روزہ دار تو اس کے لیے دن بار حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ اپنے پیریڈ میں ہو، حائضہ ہو اور نفاس کی حالت میں ہو تو پھر روزہ رکھنا ان کا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ضروری ہے کہ روزے کا ان تمام باتوں سے خالی ہونا جو روزے کو توڑ دیتی ہے، مثلا کھانا پینا،
روزہ نام یہ ہے کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جو ہے جماع کرنا چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں تو یہی روزہ کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے صبح صادق سے لے کر جو ہے وہ روزے کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر غروبی آفتاب تک جو ہے طلوع فجر سے غروبی آفتاب تک یہ چیزیں ان تینوں کا اہتمام کرنا یہ روزہ کہلاتا ہے کہ آپ نہ کھائے نہ پیے نہ بیوی کے پاس جائے، تو یہ چیزیں ضروری ہے۔ لیکن یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو روزہ ہے، لیکن اس کو جب ہم روزہ کہتے ہیں تو اسلام تو یہ حلال چیزیں تھی، اسلام نے کہا کہ یہ نہیں رکھو تو منع کر دیا۔ اسلام جن چیزوں سے اور چیزوں سے منع کرتا ہے تو ان سے منع ہونا بھی روزہ ہے، گویا کہ اسلام ایک بڑا روزہ ہے۔ قتل سے منع کیا، کسی کی حق تلفی سے منع کیا، ظلم سے منع کیا، حرام کھانے سے منع کیا، دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، تو بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے اور جو ہے ان چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، تو وہ پورے سال پوری زندگی ہمیں وہ احکام فالو کرنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان میں ان تینوں چیزوں پھر یہ تینوں چیزیں تو وہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی رمضان میں وہ سارے کام کرے، غیبت کرے، بہتان تراشی کرے، غلط کام کرے، جھوٹ بولے، تو اس سے روزہ کی وہ ختم ہو جاتی ہے، روزہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس کو ثواب بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ واحد محروم شخص ہے کہ اس نے نہ کھایا نہ پیا اور اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، لیکن وہ جو ہے رمضان کی فضیلت سے محروم رہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ثواب نہیں دیا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا، دل سے آپ نیت تھی۔ ویسے نیت یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم روزہ ہی رکھیں گے، اور اگر کسی نے پھر بھی نیت نہیں کی اور وہ سورج جو ہم ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہمیں اختیار حاصل ہے کہ رمضان میں ہم نیت کر لے۔ اگر ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو سحری بھی اسی نیت سے ہوتی ہے کہ کل ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو سحری بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ البتہ اگر ہم نیت کر لے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو بہتر ہے، مستحب ہے کہ ہم نیت کر لیں۔ افطاری آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد ہماری کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ شروع میں ساتھی بھی وہ میٹنگ جوائن کر رہے تھے اور ذرا مسئلے ہو رہے تھے، نیٹ کا بھی مسئلہ چل رہا تھا، اس وجہ سے ذرا 5-10 منٹ آپ کے زیادہ لے سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں جب ابر وغیرہ یعنی بادل وغیرہ ہو تو پھر 4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے، 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ کھجور سے افطار کرنا افضل ہے، کسی دوسری چیز سے افطار کرے تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ دعا کیا پڑھے؟ افطار کرتے وقت اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھے، اور افطار کے بعد پڑھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ روزہ کسے کہتے؟ جس طرح میں نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، طلوع فجر اس کو ہم کہتے ہیں، تو سورج وہاں سے لے کر سورج غروب ہونے تک جو ہے روزے کی نیت سے کھانا پینا اور جماع، یہ تینوں چیزیں چھوڑنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی اقسام ہے، اس میں جو ہے ہم تفصیل میں نہیں جاتے، 8 اقسام ہے، تو وہ ہم آپ کو جو ہے گروپ میں پھر ریکارڈنگ اس میں سلائیڈز میں بھیج دیں گے۔ اس میں جو ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، چونکہ ٹاپک بھی یہی ہے، متعلق بھی یہی ہے، تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ فرض معین ہے، پہلی قسم ہے روزے کی، جس کے لیے وقت مخصوص ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ فرض بھی ہے اور معین بھی ہے، اس کا وقت بھی معین ہے۔ تو روزے کی 8 اقسام ہیں، اس میں یہ سب سے پہلی قسم ہے۔ البتہ یہ اہم ہے 7ویں قسم کے روزہ رکھنا مکروہ کب ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوگا جس نے اس دن روزہ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے، اس میں روزہ رکھنا اللہ کی مہمان نوازی کو ٹکرانا ہے، یہ گناہ ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو سب جانتے ہیں، ایام تشریق یوم عرفہ کے دن سے، یعنی 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذو الحجہ تک جو ہیں عصر تک، یہ ایام تشریق ہے، اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔
اور مکروہ تنزیہی 8ویں قسم ہے روزے کی، تو یہ یہود کے ساتھ، کفار کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ رکھتے ہیں ان دنوں میں روزہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکھتے تھے، تو اس وجہ سے اس دن کو روزہ رکھنا جو ہے ناپسندیدہ قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس میں 10 محرم الحرام کا روزہ، کہ صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھ کے، یا صرف ہفتے کے دن ہی روزہ رکھ کے، کیونکہ ان 10 صرف 10 محرم کو یا صرف ہفتے کو روزہ رکھنا یہود کا شعار ہے، ان سے مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے، اس وجہ سے۔ اسی طرح یوم شک، یعنی آج 29 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے، اس میں شک ہے، تو اس میں جو ہے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مریض، مسافر، حاملہ، مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت اور بوڑھا آدمی، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا مکروہ ہوگا، جن کو مشقت ہو، دشواری ہو اور مشکلات ہوں۔ اسی طرح عورت اگر خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم وہ کرتے ہیں، بالکل اہمیت نہیں دیتے، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر مکروہ ہوتا ہے۔ اور ایک بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ، منجن یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا بھی روزے میں مکروہ ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا، فست کرانا، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، خون نکالنے کے لیے رگ پاڑ دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے۔ کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ اس سے کمزوری آ جاتی ہے۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے، روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس سے۔ روزے میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو، جاندار کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ روح بھی نہیں ہوتا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے مسواک کرنا، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، خوشبو سونگھنا، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، ٹیکا لگوانا۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھانا پینا، حلق میں پانی ڈالنا یا چلا جانا، خود جانا، سوتے ہوئے احتلام، غسل کی حالت ہو جانا، دانتوں میں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں خلل نہیں آئے۔ اگر خواب میں یا صحبت سے غسل حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا، اس حالت میں کی نیت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آیا۔ عام طور پر یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ حالت اجابت میں روزہ نہیں ہوا۔ یہ وہ ہے جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ کان میں دوا ڈالی یا ناک میں ڈالی روزہ ٹوٹا۔ قصداً منہ بھر کے کرنا، الٹا کرنا، کہ آپ ارادتاً اختیار اور منہ بھر کر مطلب یہ کہ اتنی الٹیاں آپ کے میں آئے کہ ضبط کرنا، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر وہ آپ باہر نہ پھینکے، بغیر پھینکے بھی آپ کا روزہ آٹومیٹکلی ٹوٹ ہے۔ کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چل جانا، عورت کو چھونے وغیرہ سے نظر جانا، اسی جو عادت کھائی نہیں جاتی وغیرہ، گیوانا وغیرہ، لوہا وغیرہ کا دعا قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اسی حکم میں ہے۔ بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر قصداً کھا پی لیا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، دن باقی تھا مگر غلطی سے سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیا۔
یہ کیا ہوا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا سب کے ساتھ یہی ہوا ہے؟ کیونکہ اب نہ ویڈیو آ رہی ہے اور نہ ہی وائس آ رہی ہے. ہیلو.
हेलो यार ये क्या मसला बना हुआ है राशिद भाई? सबको अनम्यूट कर दें। मैं ग्रुप में जाके पूछता हूँ सर से। अब कुछ हुआ? मैं नजीर भाई पूछता हूँ आप सर कुछ से। बता सकते हैं कि क्या हुआ है ये? मैं पूछता हूँ सर से जाके पर्सनल। सर होस्ट कोई और बना हुआ है, सर तो है नहीं। ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा?
السلام علیکم. ہیلو یار کلاس میرے خیال میں ختم ہو گئی. اب سارے لیفٹ ہی کر دیں. ہیلو